ذاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہی تمام لوگوں کا رزق ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے رزق کے بارے میں یہ بیان فرمایا۔ آیت کردہ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں کہ جس کے رزق کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر نہ ہو۔ تو زمین پر جو بھی چلنے والا ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ حیوان ہو، جو بھی شے زمین پر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے کہ وہ رب تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرمائے گا، تو پھر انسان اس بات کی جستجو میں کیوں لگا رہتا ہے کہ میری روزی کا کیا ہوگا، میرے روزگار کا کیا ہوگا؟ لہذا جب
بیچارہ جو غریب ہے وہ غریب تر ہوا جا رہا ہے، لیکن بعض اوقات مالداروں پر اثر نہیں پڑتا مہنگائی کا، لیکن جو مالدار ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی موقع پر آ کر اپنے آپ کو بے بس سمجھتا ہے، پھر سہارا سمجھتا ہے جناب میرا مرے گا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ذریعے غریبوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل بیان فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بھی کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے تھے کہ جو غریب صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں مالدار صحابہ بھی تھے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ایسے بھی تھے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ مال نہیں عطا فرمایا۔ تو ایک مرتبہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایک نمائندہ حاضر ہوا، اور اس نمائندے نے حاضر ہو کر ان غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بھی نمائندگی کرنے کی۔ ان کی طرف سے کچھ سوالات تھے جس کے جوابات بارگاہ رسالت سے ملنے تھے، لہذا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو غریب تھے ان کا وقت جیسے ہی دربار رسالت میں حاضر ہوتا ہے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تمہیں بھی مرحبا، اور جن لوگوں کے پاس سے تم آئے ہو انہیں بھی مرحبا، انہیں بھی خوش آمدید۔ چنانچہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں فرمایا کہ تم ان لوگوں کے پاس سے آئے ہو کہ جن سے میں محبت کرتا ہوں۔ آج دنیا کا کوئی بڑا لیڈر ہو تو اسے اپنی حالت والے اپنی جیسے پسند ہوتے ہیں، اسے غریب پسند نہیں ہوتے، اسے مالدار ہی پسند ہوتے ہیں کہ جو اس کے مال میں اس کی آلائشوں میں اضافہ کرتے رہیں، لیکن پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو ہر ایک سے محبت و پیار کرنے والی، لہذا ان غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ان لوگوں کے پاس سے آئے ہو کہ جن لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ اس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہ غریبوں کے نمائندے تھے، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ جو فقراء صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں غریب صحابہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ جنت میں اعلیٰ درجات لے گئے، انہیں جنت میں اعلیٰ درجات سے نوازا جائے گا، لہذا ہم تو محروم رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جس کو مال عطا فرمایا وہ حج کرتے ہیں، ہم حج سے محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں مال عطا فرمایا وہ عمرہ کرتے ہیں، ہم عمرے کی ادائیگی سے محروم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں مال عطا فرمایا جب ان پر بیماری آتی ہے تو وہ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے انہیں آخرت میں اجر عطا فرمائے گا۔ ہم تو اس سے محروم رہ جاتے ہیں، جنت میں تو درجات مالداروں کو ملیں گے۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غریب صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ارشادات فرمائے اس میں غریبوں کے لیے سہارا ہے، اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں کو 3 ایسے فضائل عطا فرماتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالداروں کو نہیں عطا فرمایا، مالداروں کو نہیں عطا فرمایا۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں کو جنت میں ایسے بلند محلات عطا فرمائے گا
اس پر پھل نہیں ہوتے. وہ تینوں کھجور کے درخت ہوتے ہیں لیکن ایک درخت سوکھا ہوا ہوتا ہے. اور وہاں پر ایک منظر دیکھتا ہے کہ ایک چڑیا پہلے سوکھے درخت پر جاتی ہے اور پھر پھلوں والے درخت پر جاتی ہے جس میں کھجوریں لگی ہوتی ہیں. بار بار وہ چکر کاٹتی ہے. ڈاکو تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ ماجرا کیا ہے. لہذا وہ جب سوکھے درخت کے قریب جاتا ہے اور اس پر چڑھ کے دیکھتا ہے تو اس درخت پر ایک اندھا سانپ منہ کھولے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے. اور پھر جو چڑیا تھی وہ دوسرے درخت جس پر کھجوریں لگی ہوئی تھی اس سے کھجور حاصل کر کے اس اندھے سانپ کے منہ میں ڈالتی تھی. جب وہ یہ ماجرا دیکھتا ہے کہ معاملہ دیکھتا ہے تو اسے شرمندگی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جانور کہ جسے پیارے محبوب علیہ السلام نے مارنے کا حکم دیا جو موذی جانور ہے، نقصان پہنچانے والا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھیں لے لی تو ایک چھوٹے سے پرندے کو اس پر رزق کا ذمہ دار بنا دیا کہ وہ اسے روزی پہنچاتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اندھے سانپ کو روزی دے سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کیوں روزی نہیں عطا فرمائے. میں کیوں لوگوں کو آزر کر کے، لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے، لوگوں کو ڈرا دھمکا کے اور سے مال لیتا ہوں، ڈکیتی کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ شرمسار ہوتا ہے، ندامت کرتا ہے تو اسے غیب سے آواز آتی ہے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں. جب وہ یہ پکار سنتا ہے تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. تو اسی کے جواب ملتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایسی توبہ کو قبول فرماتا ہے، ایسی توبہ کو قبول فرماتا ہے کہ وہ اپنے اس ڈکیتی کے سفر کو چھوڑ کر سفر حج کا ارادہ کرتا ہے. سفر حج کا ارادہ کرنے کے بعد وہ سفر کرتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچتے ہیں. اس جگہ پر ایک نابینا بڑھیا موجود ہوتی ہے اور وہ اس ڈاکو کا نام لے کر پوچھتی ہے کہ تمہارے قافلے میں فلاں شخص موجود ہے. اس نے کہا جناب میں ہی وہ ہوں. تو وہ بتاتی ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے بیٹے کے کچھ کپڑے میرے پاس ہیں. 3 دن سے مسلسل پیارے آقا علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور مجھے بشارت دے رہے ہیں کہ تمہارے پاس فلاں شخص آنے والا ہے، اپنے بیٹے کے کپڑے اس شخص کو دے دینا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شان کے ساتھ نوازتا ہے. تو بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آزمائش آئی ہے، پریشانی آئی ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ میرے رب نے مجھے رزق عطا فرمانا ہے اور وہ ضرور عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اگر آزمائشوں کو وقت دکھایا ہے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات ہی ان آزمائشوں سے نکالنے والی ہے.